معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ رات کا وہ جانے کون سا پہر تھا، عبدالکریم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے صحن میں زاہد کی بچھی چارپائی کی طرف دیکھا اور سوچا کہ شاید وہ باتھ روم میں گیا ہے، مگر جب اس کی نظر باتھ روم کے دروازے پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے زاہد کی فکر ہو گئی تھی۔ گاؤں میں کچھ بچے اور بچیاں غائب ہو چکے تھے، ان کا کچھ بھی پتہ نہ چلا تھا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ عبدالکریم کو بے چینی ہو گئی تھی۔ وہ اندر کمرے میں گیا، وہاں بھی زاہد نہیں تھا۔ اچانک اسے چھت کا خیال آیا۔ وہ چھت پر چلا گیا، چھت پر بھی کوئی نہ تھا۔ عبدالکریم نے چھت سے گاؤں کا نظارہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دور دور تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں چھت سے دور دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے وہ غور سے دیکھ رہا تھا کہ شاید زاہد اسے کہیں نظر آ جائے۔ زاہد صحن میں سویا ہوا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے جگایا ہے۔ زاہد نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک سادھو اس کی چارپائی کے پاس کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو زاہد روبوٹ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ سادھو الو بن کر اڑ گیا۔ زاہد اسکول سے چھٹی ہونے پر گھر آ رہا تھا کہ وہ سادھو سے راستے میں ملا تھا۔ زاہد کی جیسے ہی سادھو پر نظر پڑی، سادھو نے زاہد کو گھور کر دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زاہد پر ہپناٹزم کر دیا تھا۔ میں رات کو آؤں گا، تم چلنے کو تیار رہنا، یہ کہتے ہوئے سادھو آگے بڑھ گیا اور زاہد گھر کو روانہ ہو گیا۔ سادھو کرشن پرانے مندر کے کھنڈرات میں ایک خاص عمل کر رہا تھا۔ اس عمل سے اس کی شکتی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسے 1 سال تک مختلف بچوں کی ہر ماہ 14ویں رات میں بلی دے کر کالی ماتا کی بھیڑ چڑھا کر اسے خوش کرنا تھا۔ اپنے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے 14ویں کی رات آنے سے 1 ہفتے قبل ہی ایک بچے کو اغوا کر کے پرانے مندر کے کھنڈرات کے تہخانے میں لے جا کر قید کر دیتا تھا اور اس بچے کو 14ویں کی رات میں قید خانے میں سے نکالتا تھا۔ قید خانے میں قید بچے کے چیخنے چلانے کی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ اس بنا پر وہ کئی بچے تہخانے میں قید کر کے ان کی بلی دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ابھی 14ویں کی رات میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ اس بار بلی کے لیے اس کی نظر زاہد پر پڑی تھی۔ اس نے رات میں زاہد کو بلانے کی خاطر اس پر ہپنوٹزم کر دیا تھا۔ اب اسے سادھو کرشن کے اشاروں پر چلنا تھا۔ زاہد سادھو کرشن کے سوتے سے اٹھا دینے پر چارپائی سے اترا اور گھر کا دروازہ کھول کر پرانے مندر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سادھو کرشن کے ہپنوٹزم کرنے پر وہ خاموشی سے آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا، ورنہ عام طور پر وہ رات میں باہر نہیں نکلتا تھا۔ زاہد کو رات میں باہر نکلنے میں بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے کبھی رات میں باہر نکلنے پر وہ اپنے ساتھ کسی دوست کو ضرور رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی پرانے مندر میں داخل ہوا، سادھو اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ تم آ گئے؟ تمہیں راستے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ سادھو نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ زاہد نے پوچھا۔ تم سیدھے مندر کے تہخانے میں چلے جاؤ، سادھو کرشن نے کہا۔ زاہد کسی روبوٹ کی طرح تہخانے کے اندر چلا گیا۔ تہخانے میں بستر لگا ہوا تھا، وہ وہاں جا کر لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی زاہد کو نیند آ گئی۔ سادھو کرشن کے چہرے پر زاہد کو پرانے مندر میں دیکھ کر ایک خاص چمک آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اب تک اس کا عمل بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ عبدالکریم کو چاروں طرف دیکھنے پر سخت مایوسی ہوئی تھی۔ زاہد کو نہ پا کر وہ تیزی سے نیچے اتر آیا۔ باہر جانے والا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ زاہد دروازے کے راستے سے باہر گیا ہے۔ عبدالکریم تیزی سے بدحواسی کے عالم میں باہر کو بھاگا۔ باہر ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ وہ زاہد کو ڈھونڈنے کی غرض سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ زاہد وہاں ہوتا تو نظر بھی آتا۔ زاہد کو ڈھونڈنے میں ناکامی پر وہ واپس گھر چلا آیا۔ وہ گہری سوچ میں غرق تھا کہ آخر زاہد کہاں چلا گیا۔ وہ ڈرپوک واقع ہوا تھا، کبھی رات میں اکیلا باہر نہیں جاتا تھا، پھر آج اندھیری رات میں وہ کدھر نکل گیا۔ اس کی پوری رات آنکھوں میں کٹی۔ صبح ہونے پر سب گھر والوں کو زاہد کے رات میں گھر سے غائب ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ دادا جان سمیت
سب نے زاہد کی تلاش شروع کر دی تھی، سب کو ہی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ دوسرے دن عبد الکریم زاہد کی گمشدگی کے متعلق سوچتا ہوا بازار سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک بزرگ ملے۔ وہ عبد الکریم کو دیکھ کر بولے، بیٹے کے لیے پریشان ہے؟ ہاں بابا، میرا بیٹا زاہد اچھا بھلا گھر کے صحن میں سویا تھا، آدھی رات کو وہ گھر سے غائب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ بہت ڈرپوک ہے، کبھی اکیلی رات میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، پھر نہ جانے وہ کیسے رات میں گھر سے غائب ہو گیا۔ عبد الکریم نے بتایا، میں گاؤں سے گیا ہوا تھا اور گاؤں میں بچوں کے اغوا ہونے کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، یہ سب کام سادھو کرشن کر رہا ہے۔ بزرگ نے کہا، وہ کیوں ایسا کرے گا؟ عبد الکریم چونکا۔ سادھو کرشن ایک خاص عمل کر رہا ہے، اس عمل سے اس کی شکتی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو کامیاب بنانے کو سادھو کرشن کو 1 سال تک ہر ماہ کالی ماتا کو ایک بچے کی بھیٹ دینا ہوتی ہے۔ اس نے تمہارے بچے کو اغوا کر کے مندر کے تہخانے میں قید کر رکھا ہے۔ تمہارے بیٹے کو اس کی قید سے آزاد کرانے اور سادھو کرشن کو سبق سکھانے کو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں۔ بزرگ نے کہا، بابا جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا، بس میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ عبد الکریم نے کہا، میں تمہیں جو وظیفہ پڑھنے کو بتاؤں وہ تمہیں پڑھتے ہوئے پرانے مندر کی طرف جانا ہے۔ تمہارے سامنے جو بھی چیز آئے اس سے گھبرانا نہیں، بلکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اس پر پھونک دینا، وہ چیز غائب ہو جائے گی، کیونکہ وہ سب جادو کی وجہ سے نظر کا دھوکہ ہوگی۔ جب تم مندر کے اندر داخل ہو جاؤ اور سادھو کرشن نظر آئے، تم ذرا بھی تاخیر نہ کرنا، کلہاڑی کے وار سے اسے ہلاک کر دینا، اس کا بچنا گاؤں والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میرا بیٹا… سادھو کرشن کے ہلاک ہو جانے پر تم وظیفہ پڑھ کر پھونک مارنا، تہخانہ تم پر ظاہر ہو جائے گا، بزرگ نے کہا۔ بزرگ نے عبد الکریم کو وہ وظیفہ پڑھنا سکھایا جو اسے پڑھنا تھا۔ عبد الکریم نے وہ وظیفہ اچھی طرح سے یاد کر لیا، اب اسے رات کا انتظار تھا۔ جب رات ہوئی، عبد الکریم نے بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا پرانے مندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک بہت بڑا گدھ اس کی جانب آیا۔ وہ عبد الکریم پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے فوراً سے پیشتر گدھ پر پھونک مار دی، جس سے گدھ کے پروں میں آگ لگ گئی اور وہ چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ عبد الکریم گدھ کے بھاگ جانے پر سمجھ گیا وہ کالے جادو کا چکر تھا۔ ابھی وہ مشکل سے 5 منٹ چلا تھا کہ اس کے سامنے ایک خوفناک قسم کا بھیڑیا آ گیا۔ وہ خونخوار نظروں سے عبد الکریم کو گھورتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ عبد الکریم کو اسے دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس کے واپس بھاگنے سے وہ اپنے بیٹے زاہد سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ عبد الکریم نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے خوف کو دور کیا اور اپنی جانب بڑھتے ہوئے بھیڑیے پر پھونک مار دی۔ اس کا پھونک مارنا تھا کہ بھیڑیے کی چیخ نکلی اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ عبد الکریم نے اس کے غائب ہو جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور آگے کی جانب بڑھا۔ پرانا مندر قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی مندر کے قریب پہنچا، چاروں طرف سے خوفناک قسم کی چیلیں آ گئیں۔ وہ چیلیں اتنی بڑی تعداد میں تھیں کہ وہ منٹوں میں عبد الکریم کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جاتی اور وہاں اس کا ڈھانچہ پڑا رہ جاتا۔ گھبراؤ مت، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بزرگ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ عبد الکریم کا بزرگ کی آواز سن کر حوصلہ بڑھا اور اس نے وظیفہ پڑھتے ہوئے چیلوں پر پھونک ماری تو وہ ساری چیلیں ایسے غائب ہوئیں کہ جیسے وہاں تھیں ہی نہیں۔ چیلوں کے غائب ہو جانے پر عبد الکریم مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ مندر کے اندر سادھو کرشن جادو کے زور سے عبد الکریم کو اپنی جانب بڑھتا دیکھتا رہا۔ اس نے عبد الکریم کو مندر کی جانب سے کئی وار کیے تھے، مگر وہ ناکام رہا۔ اس بات نے اسے بری طرح خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عبد الکریم کو مندر سے کیسے دور رکھے۔ اس نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے ایک خطرناک عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر وہ اس عمل میں کامیاب ہو جاتا تو عبد الکریم کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا۔ اس عمل کے لیے سادھو کرشن کو چوکڑی مار کر منتر پڑھنا تھا۔ اس نے فوراً سے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ عبد الکریم جب سادھو کرشن کے سامنے پہنچا تو وہ منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، عبد الکریم نے کلہاڑی سے سادھو پر حملہ کر دیا۔ سادھو کرشن اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔
اس لیے عبد الکریم نے کلہاڑی کے کئی وار کر کے سادھو کو ہلاک کر دیا۔ سادھو کرشن کو ہلاک کر کے وظیفہ پڑھنا جاری رکھا۔ عبد الکریم نے جیسے ہی مندر میں پھونک ماری تو اس کے پھونک مارتے ہی نظروں سے اوجھل تہ خانہ ظاہر ہو گیا۔ عبد الکریم تہ خانے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں زاہد سو رہا تھا۔ جب اس نے زاہد کو اٹھایا تو وہ چونک اٹھا اور پوچھنے لگا، میں یہاں کیسے آ گیا؟ بیٹے، تمہیں سادھو نے اغوا کر لیا تھا، میں نے اسے مار دیا ہے، عبد الکریم نے بتایا۔ تہ خانے میں اغوا کیے بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ زاہد کو لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ صبح ہونے پر جن بچوں کو سادھو کرشن نے اغوا کیا تھا ان کے والدین کو اطلاع دینے پر وہ اپنے اپنے بچوں کی لاشیں نکال کر لے آئے اور ان کی تدفین کر دی۔ عبد الکریم نے بزرگ کے پاس جا کر ان کا شکریہ ادا کیا جن کی وجہ سے زاہد اسے دوبارہ مل گیا تھا۔ وہ بزرگ گاؤں کی آبادی سے دور ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ان کے دوسرے گاؤں جانے پر سادھو کرشن کو موقع مل گیا تھا بچوں کی بلی دینے کا۔ عبد الکریم بزرگ کی بات پر عمل کر کے سادھو کرشن کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔